عزیز مسلمان بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، جوانوں، ہر طرح کی حمد و ثنا ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد پیدا کرنے کے مقصد سے آگاہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ اسی مقصد کو واضح کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء کرام کو بھیجا، ان اصولوں کی، ان طریقوں کی وضاحت کر دیں پیغمبر عملاً، جن کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا ہے، کون سی چیز اس دنیا میں نقصان دینے والی ہے، کس بنیاد پہ انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، یہ ساری چیزوں کی وضاحت کے لیے اللہ نے اپنی کتابیں اور ان کتابوں کے بیان کرنے کے لیے، وضاحت کرنے کے لیے اپنے مقرب رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان رسولوں میں سے، یا کہیے ان کتابوں میں سے، سب سے آخر میں آنے والی کتاب قرآن مقدس، اور ان رسولوں میں سے جو قرآن کی توضیح اور وضاحت کے لیے پیغمبر تشریف لائے، ان کا نام نامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ اللہ کی جناب سے بلا حد و حساب درود و سلام ہو اس پیغمبر اعظم پہ، جو ہماری طرف رسول بن کے اس خطاب کے مبین اور کتاب کی واضح، کتاب کے مفسر اعلیٰ بن کے جو تشریف لائے، جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس لیے خرچ کیا کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم کی طرف نہیں، بلکہ جہنم کی طرف سے کھینچ کھینچ کے جہنم کے قریب کرنے کی کوشش کی، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سکھائے۔ عزیز بھائیوں، جن دنوں سے ہمارا گزران ہو رہا ہے، یہ دن ذی القعدہ کے آخری دن ہیں۔ شاید آج ختم ہو جائے ذی القعدہ، یا کل ختم ہو جائے۔ اگر آج ختم ہوتا ہے تو کل ذی الحج شروع ہوگا، اگر ذی القعدہ کے 30 دن پورے ہوتے ہیں تو پھر سنڈے کو، اتوار کے روز جو ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ عزیزو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سال کے لیے 12 مہینوں کی تعداد کا ذکر فرمایا جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن سے 12 مہینے پیدا کیے، ان میں سے 4 مہینے بڑی عظمت والے، حرمت والے ہیں۔ ان کی حرمت کا لحاظ و خیال اسلام کے آنے سے پہلے بھی تھا، اور اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ قرآن مجید نے ان مہینوں کی عظمت کو برقرار رکھا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اور حکماً اس کی وضاحت فرما دی۔ وہ 4 مہینے میرے بھائیوں، ایک تو ذی القعدہ کا مہینہ جس میں ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ، اور سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ 3 مہینے جو ہیں یہ مسلسل اور پے در پے آتے ہیں۔ ایک مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ عزیزو، یہ 4 مہینے، ان مہینوں میں اللہ نے خصوصاً فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، فَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ،
ان 4 مہینوں میں بطور خاص اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ کس طرح سے انسان اپنے اوپر ظلم کر سکتا ہے ان 4 مہینوں میں؟ حالانکہ ظلم تو زندگی کے ایک ایک منٹ میں ایک ایک موڑ پر حرام کر دیا گیا۔ ظلم کسی طرح کا بھی ہو وہ ناجائز اور حرام ہے، مگر ان مہینوں میں خاص کر کے اللہ نے فرمایا بھائیو یہ وہ مہینے ہیں کہ اگر اسلام سے پہلے لوگوں کی اگر جنگیں چل رہی ہوتی تھیں، لڑائیاں ہو رہی ہوتی تھیں، ان مہینوں میں سے اگر کوئی مہینہ آ جاتا تو جنگ بندی ہو جاتی تھی۔ اتنا احترام وہ کرتے تھے وہ کافر لوگ بھی ان 4 مہینوں کا، مگر اسلام نے اس کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا کہ تم ان میں کسی طرح کا ظلم اپنے اوپر نہ کرو۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب لفظ ظلم آتا ہے تو دوسروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، فلاں نے ظلم کیا مطلب کسی دوسرے پر، فلاں مظلوم ہے مطلب کسی اور نے اس پر ظلم کیا، مگر رب قدوس نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنی جانوں پہ ان مہینوں میں ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ آئیے میں آپ کے سامنے وضاحت کروں کہ کس طرح سے انسان ان میں زیادتی کر سکتا ہے۔ ایک تو ظلم اس اعتبار سے نہ کرو کہ ان مہینوں میں جرائم کا، گناہوں کا، اللہ کی نافرمانیوں کا، رسول اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب نہ کرو۔ ساری زندگی میں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، مگر خصوصی طور پہ ان مہینوں میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی موڑ پر آ کر اللہ کی ناراضگی والا عمل نہ ہو جائے، زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو اللہ کو ناپسند ہو، عمل سے کوئی ایکشن ایسا سامنے نہ آ جائے جو رسول اللہ کی سنت سے ٹکراتا ہو۔ بھائیو دوسرا یہ کہ اگر ان دنوں میں آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملے تو اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ ان دنوں میں خاص کر کے نیک اعمال کی طرف توجہ دیجیے، اللہ کی اطاعت کا خاص خیال کیجیے، نوافل کا اہتمام کیجیے، نفلی روزوں کا اہتمام، نفلی نماز کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، اور باقی خیر کے وہ کام جو انسان سارا سال کرتا ہے تو ان مہینوں میں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ کرے، اگر سارا سال نہیں کرتا تو ان مہینوں میں خصوصاً کرے۔ عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں، یہ جو دن ابھی ذی الحجہ کے شروع ہونے جا رہے ہیں، ذی الحج کے حج کے مہینے کے پہلے 10 دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، قیل ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجہہ فی التراب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پوری دنیا میں، کائنات میں، فرمایا ان 10 دنوں سے افضل و اعلیٰ بہتر اللہ کے ہاں محبوب دن اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ذی الحجہ کے 10 دن، پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا انسان بھی ان سے افضل نہیں ہو سکتا، یا جہاد کا عمل بھی ان دنوں کے عملوں سے افضل نہیں ہو سکتا؟ فرمایا نہیں، مگر وہ آدمی جو اپنا جہاد کے لیے نکلا، شہید ہو گیا، خون آلود ہو گیا، اگر وہ بندہ مطلب ہے جہاد کرتے کرتے شہادت کا درجہ پا گیا تو وہ افضل ہوگا، مگر اگر کوئی بندہ جہاد کر کے غازی کے طور پہ واپس پلٹ آتا ہے وہ اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث پاک میں اس طرح فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث،
فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشیء. فرمایا ان دنوں سے افضل یعنی ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اور دنوں کی نسبت اللہ کے ہاں زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا. پھر فرمایا ہاں وہ آدمی اگر کوئی بندہ اپنے مال اور اپنی جان کو لے کر اللہ کے جو ہے اللہ کے لیے میدان کارزار میں حاضر ہوتا ہے اور واپسی نہیں آتا. اس حدیث کے کچھ الفاظ اس طرح ہیں میرے عزیز بھائیوں. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ. فرمایا ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عملوں سے زیادہ پاکیزہ، اللہ کے لیے زیادہ محبوب، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے حساب سے زیادہ اچھا موقع اور کوئی نہیں آتا من 10 دنوں کی نسبت سے. آئیے میرے عزیز بھائیوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا کہ ایک ایک کی میں مکمل تفصیل بیان کروں، لیکن اتنا یاد رکھیجئے کہ اب آپ اللہ کو بہت عظیم موقع عنایت فرما رہے ہیں. جس طرح رمضان کے دن آئے، رمضان کی راتیں آئی، میرے بھائیوں آپ نے جی بھر کے نیکیاں کمانے کے لیے کوشش کی، محنت کی. آئیے یہ بھی ایک موسم بہار ہے. میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ہیں تو اس میں شک نہیں ہوگا. یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل ترین کہا جاتا ہے. راتوں کے یعنی پورے مہینے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پورا مہینہ رمضان کا افضل. اگر دنوں کے حساب سے 10 دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے بھی افضل. اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں جو ہیں وہ افضل ترین راتیں ہیں. میرے بھائیوں آئیے ان دنوں میں اہتمام کیجئے روزہ رکھنے کا. پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. فرمایا آپ جو ہے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھتے تھے. پہلی ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھتے تھے. کیونکہ عید کے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا اس لیے آپ نے 10 ذی الحجہ کو روزہ نہیں رکھا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ آپ نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ اس روزے کے ذریعے سے میری امت کے یعنی جو انسان روزہ رکھے گا 9 ذی الحجہ کا خاص کر کے روزہ، فرمایا اللہ اس کے جو ہے وہ گناہ معاف کر دے گا 1 سال کے موجودہ اور 1 سال کے بعد کے گویا کہ 1 دن کا روزہ 2 سال کے اللہ گناہ اس سے معاف کر دے گا. اللہ کو اس دن کا روزہ اتنا پسند، اللہ کو اس دن کی عبادت اتنی پسند. نوافل پڑھنا سال میں جب مرضی پڑھو بہت بہترین ہے، مگر بھائیوں ان دنوں میں تہجد پڑھنے کی کوشش کرو. اگر آپ زیادہ نوافل ادا نہیں کر سکتے، نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے صرف 2 نوافل 2 رکعت کم از کم ضرور پڑھ لیجیے. اگر آپ 2 مطلب ہے پوری تہجد نہیں پڑھ سکتے، سنت کے مطابق اگر پڑھنا چاہیں تو پوری تہجد کی 8 رکعتیں اور وتر، لیکن اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ 2 رکعت ضرور پڑھ لیجئے گا، اس میں بڑی خیر و برکت ہے. 2 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ صبح کی جو نماز ہے یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. بلکہ یہاں تک کہ جو ہم فرضوں سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی الدنیا و ما فیہا سے افضل اور بہتر ہے. بھائیو ان دنوں میں ہمیں چاہیے، ان دنوں میں کون سے اعمال ہیں
جو کیے جانے چاہیے یا ان دنوں کی افضلیت کی وجہ کیا ہے، آئیے اگر ہم غور و توجہ سے دیکھیں، ان دنوں میں حج بیت اللہ کا جو ہے وہ عمل ادا کیا جاتا ہے۔ ایسا حج اللہ کے نبی نے فرمایا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف کرتے ہیں عمرے کی وجہ سے، مگر کفارہ بن جاتا ہے۔ مگر فرمایا اگر اللہ کے لیے حج کیا جائے اور وہ حج مبرور بن جائے، یعنی اللہ کے دربار میں وہ حج قبول ہو جائے، تو فرمایا اس کی جزا جنت کے علاوہ اور نہیں ہے، جنت حج مبرور کی جزا ہے۔ انہی دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے، انہی دنوں میں بیت اللہ کا لوگ قصد کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ تلبیہ کا جو ہے وہ ورد ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، انہی دنوں میں قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ کسی سے علماء کرام میں سے غالباً حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے فتح الباری کے نام سے ایک بخاری شریف کی شرح 14 جلدوں میں لکھی، وہاں بیان کرتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ دن جو ہیں پورے سال کے دنوں میں سے افضل ترین دن کیوں ہیں، امتیازی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو بیان فرماتے ہیں فتح الباری میں لکھتے ہیں ان دنوں کے ایام، ان دنوں کے ذکر میں یا ان دنوں کے تذکرے میں فرمایا سبب اصل میں یہ ہے کہ ان دنوں میں امہات العبادات جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں، بڑی بڑی ساری عبادتیں جو اسلام نے مشروع فرمائی ہیں وہ ان دنوں میں ان کا ادائیگی ہوتی ہے۔ انہوں نے نام لیا نمازیں بہت ایک ایسی چیز ہے جو اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، حج ایک رکن ہے۔ یہ امہات العبادات ان دنوں میں خاص کر کے مثلا نمازیں سارا سال پڑھتے ہیں، حج سارا سال نہیں کر سکتے، ہم نمازیں سارا سال پڑھتے ہیں، ہم جو ہے وہ روزے سارا سال نہیں رکھتے، مگر ان دنوں میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، روزے بھی ہوتے ہیں، حج بھی ہوتا ہے، عمرے بھی ہوتے ہیں، صدقہ خیرات بھی انسان جو ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتا ہے اور خصوصی چیزیں جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے شاید اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ فضیلت اور اہمیت رکھی ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک خاص بات کہہ جاؤں، یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اسی قدر اہتمام کرنا ہوگا جس کا ہم نے ذکر کیا۔ اگر ہم نے فرائض بھی ادا نہ کیے اور نوافل کا اہتمام نہ کیا تو سمجھو کہ ہمارے ہاتھ موسم آیا تھا نیکیاں کمانے کا، نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھانے کا، مگر ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے اہتمام نہیں کیا، ہم نے ایک زندگی میں نیکیوں کا بینک بیلنس بڑھانے والا موقع جو ہے اس کو ضائع کر دیا۔ آئیے اہتمام کیجئے، ان دنوں کی قدر کیجئے، کوشش کیجئے ان 9 دنوں کے روزے رکھیے، فرضی نمازوں کا اہتمام کیجئے، صدقہ و خیرات جو ہے اس کو خاص کر کے ضرور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ آئیے اگر آپ پہلے بھی کرتے ہیں لیکن ان دنوں میں اور خاص کر کے کیجئے، اگر نہیں کرتے تو ان دنوں میں ان نیکیوں کی جو ہے کمانے کے لیے پوری جد و جہد کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان دنوں کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ایک غنیمت جان کر اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کا اللہ ہمیں موقع جو دے رہے ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔